فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام با بصیرت سامعین کو میرا سلام۔ ہم آج جس صفحے سے ریڈنگ شروع کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 151، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ ہے میزان الحکمت کی جلد چہارم، چوتھی جلد، اور جس باب کو ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے وہ ہے 1454، اور جو عنوان ہے اس باب کا وہ ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی۔ اس عنوان کے ذیل میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے قرآن مجید انڈر لائن ہو کے، اور اس کے تحت 2 آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 54۔ اس کا ترجمہ: اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تمہارے پاس آئیں تو تم سلام علیکم، تم پر خدا کی سلامتی ہو کہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی ہے۔ دوسری آیت جس کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 12۔ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ کہہ دو کہ خاص اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ ان آیات قرآنی کے بعد پھر جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے حدیث شریف۔ تو آئیے حدیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 6995 حدیث کا نمبر ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حلیم اور صاحب علم ہے۔ اس کا غضب اس پر ہوتا ہے جو اس کی رضا کو قبول نہیں کرتا اور اس سے روکے رکھتا ہے، اور جو اس کی عطا کو قبول نہیں کرتا اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا اس نے اپنے اوپر رحمت لازم فرما لی ہے اور اس کے غضب پر سبقت حاصل کر چکی ہے، اور صدق و عدل پر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 359، امام محمد تقی الجواد۔ حدیث 6996۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز خلق فرمائی ہے اس کے لیے ایسی چیز بھی خلق فرمائی ہے جو اس پر غالب آ جائے، اور اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب آنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 10390، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ باب کا نمبر ہے 1455، عنوان ہے رحمت الہی کے اسباب۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں سب سے پہلے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے ماتحت اس میں 3 آیات قرآنی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو آئیے ان کو ہم
پڑھنے کی جسارت کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورہ اعراف آیت نمبر 56. یقیناً نیکی کرنے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. دوسری آیت قرآنی جس کا حوالہ دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. سورہ نساء آیت نمبر 175. پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے وابستہ رہے تو اللہ بھی انہیں عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں پہنچا دے گا. تیسری جو آیات قرآنی کا حوالہ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157. اور ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ فوراً بول اٹھے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ہیں. اب جو ہے یہاں پہ احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حدیث شریف یہاں پہ تحریر ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6997. اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے پیش کرو اور اچھی طرح رجوع کرنے کے لیے رات کی تاریکیوں میں خالص دعا و مناجات کے ذریعے اس سے مدد حاصل کرو. بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 164. امام محمد باقر علیہ السلام. 6998 حدیث. آخری زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں وہ خوابیدہ مومن ہی بچ کر نکل سکے گا جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہ جائے، نگاہ سے اوجھل ہونے پر اسے ڈھونڈا نہ جائے، نہ وہ ادھر ادھر کچھ لگاتے پھرتے ہوں، نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہوں اور نہ ہی ان کے راز فاش کرتے ہوں. اللہ انہی لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا اور ان سے عذاب کی سختیاں دور رکھے گا. نہج البلاغہ خطبہ ہے 103 حضرت علی علیہ السلام. 6999 حدیث. ذکر خدا ہی سے اس کی رحمت کے نزول کو طلب کیا جا سکتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث کا نمبر ہے 7000. عفو و بخشش کے ذریعے رحمت خدا نازل ہوتی ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. 7001. رحم و کرم بجا لانے سے ہی رحمت کے نزول کو طلب کیا جا سکتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. 7002. کمزوروں پر رحم و کرم کرنے سے رحمت کے نازل ہونے کو طلب کیا جا سکتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. 7003. ہمیشہ تمام لوگوں پر مہربانی کا ارادہ دل میں رکھے رہو یا یہ نزول رحمت کا بہترین ذریعہ ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں. ہمیشہ تمام لوگوں پر مہربانی کا ارادہ دل میں رکھے رہو، یہ نزول رحمت کا بہترین ذریعہ ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. 7004. ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر مہربان رہے، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا، اپنے آپ پر مہربانی کرتے رہو اور خلق خدا سے بھی مہربانی سے پیش آؤ، اللہ تم پر مہربان ہوگا. کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 24154. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامز میں لکھا ہے عفو درگزر اور بریکٹ میں ہے نمبر 2. باب
پھر ڈیش ہے اور پھر انورٹڈ کاماز ہے، اس میں لکھا ہے خدا کے عفو درگزر کے اسباب. نیز انورٹڈ کاماز میں رحم، باب، پھر ڈیش ہے، اس کے بعد لکھا ہے دوسروں پر رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. اب آ گیا ہے باب نمبر 1456، رحمت الہی کے اسباب. اس کا یہ دوسرا حصہ ہے اور یہاں پہ بھی آیات قرآنی ہیں، قرآن مجید لکھا ہوا ہے انڈر لائن کر کے، اور پھر کچھ آیات قرآنی کے حوالہ جات موجود ہیں. تو آئیے ہم اور آپ مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آل عمران آیت نمبر 32. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوسری آیت کا حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 155. اور یہ کتاب قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی کتاب ہے، تو تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگلی جو آیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ نور آیت نمبر 56. اور نماز پابندی سے ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. سورہ نمل آیت نمبر 46. تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نیچے تحریر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو سورہ انعام 155، سورہ اعراف 204، یعنی یہ جو ہے آیات کے نمبر ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 45، سورہ حجرات آیت نمبر 10. نیز عنوان ڈیش لکھا ہوا اطاعت، نیز ڈیش استغفار. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا باب 1457 اور حدیث کا نمبر ہے 7005. اور ان حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہے رحمت کے موانع، میم واو الف نون عین. تو آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 7005. جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس کا یہ عمل رحمت الہی کو روک دیتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی بقا طلبی امت کو ہلاک کر دیتی ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. حدیث نمبر 7006. جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے رحمت کو روک لیتا ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. نیچے لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو عفو درگزر. باب عفو درگزر کمینے انسان کو خراب کر دیتی ہے. صفحہ نمبر 158، باب 1458. عنوان رب کریم کی بے پایاں رحمت کے لمحات. حدیث 7007. زندگی کے تمام ایام میں تمہارے رب کی طرف سے بے پایاں رحمت کے کچھ لمحات ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ان کے لیے ہر وقت تیار رکھو. ممکن ہے کوئی ایسا لمحے تمہیں بھی نصیب ہو جائے جس سے تم کبھی بھی بدبختی میں گرفتار نہ ہو. کنز الاعمال حدیث 21324. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پڑھ رہے ہیں اب حدیث نمبر 7008. تمام عمر بھلائی طلب کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کے لمحات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، کیونکہ رحمت ایزدی کے بے پایاں لمحات اسے ہی نصیب ہوتے ہیں جسے خدا چاہتا ہے. کنز الاعمال حدیث نمبر 21325. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7009۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کا جو حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے اس کی رحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور اس کا حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 360، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، 1459۔ عنوان ہے اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے۔ حدیث کا نمبر ہے 7010۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7011۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے گناہوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7012۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں سے ہاتھ اٹھا لے اور موت سے پہلے نیک اعمال کرے۔ نہج البلاغہ خطبہ 143، حضرت علی علیہ السلام۔ 7013۔ حدیث کا نمبر ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو سوچ و بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7014۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نصیحت حاصل کرے، گناہوں سے ہاتھ روک لے اور اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7015۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو صبر کو اپنی زندگی کی سواری اور تقوی کو اپنی موت کا ساز و سامان قرار دے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7016۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو موت کی تیاری کرے اور اپنی رہائش کے گھر اور عزت و بزرگی کے مقام کے لیے نیک اعمال بجا لائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7017۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو امیدوں کو کوتاہ کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے، فرصتوں کو غنیمت سمجھتا ہے اور اعمال کے ذریعے زاد راہ تیار کرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7018۔ حدیث کا نمبر ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو فرصت کو غنیمت سمجھتا ہے، بڑھ چڑھ کر عمل کرتا ہے اور خوف کی وجہ سے اپنی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7019۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی خواہشات پر غالب آ جانے اور دنیا کے پھندوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7020۔ حدیث کا نمبر ہے اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے رب کی رغبت رکھتا ہے، اپنے دین میں پابندی اختیار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنی خواہشات سے جنگ کرتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو جھٹلاتا ہے، ہمیشہ سوچ و بچار میں لگا رہتا ہے، کافی دیر بیدار رہتا ہے۔ جو اس کے باطن میں ہوتا ہے وہی ظاہر میں ہوتا ہے، اپنی کم از کم معلومات پر اکتفا کرتا ہے۔ اس قسم کے لوگ اللہ کے ملک میں اللہ کی امانتیں ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کے ذریعے اللہ کے بندوں سے بلاؤں کو رد کیا جاتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78، صفحہ نمبر 46، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم 7021۔ اللہ ایسے بندے پر رحم فرمائے جو قرب خداوندی حاصل کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78، صفحہ 48، حضرت علی علیہ السلام۔ 7022۔ حدیث اس طرح سے ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے حق کو زندہ کیا، باطل کو ختم کیا، ظلم و جور کو مٹایا اور عدل و انصاف کو قائم کیا۔
غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7023، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا اور صحیح رہبر کا دامن تھام کر نجات پائی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 76، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 7024، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس سے یہ علم ہو جائے کہ اس کا ایک ایک سانس اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم ہے، اسی لیے وہ اپنے عمل میں جلدی سے کام لے اور اپنی آرزوؤں کو کوتاہ کر دے۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7025، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے، باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 205، حضرت علی علیہ السلام۔ 726 حدیث، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو موت کے لیے تیاری کرتا ہے، آرزوؤں کو جھٹلاتا ہے اور عمل کو خالص کرتا ہے۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7027 حدیث، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نافرمانی کے خوف سے اپنے نفس کو لگام ڈالے ہوئے ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس کا حوالہ ہے غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7028، پس اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کی ہوا و ہوس کو جڑ و بنیاد سے اکھیڑ ڈالا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176، حضرت علی علیہ السلام۔ 7029 حدیث، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے خواہشات نفسانی کا قلع قمع کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور اطاعت الہی کی طرف اس کی باغ ڈور کو کھینچ کر لے گیا۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7030 حدیث، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے، فنا سے بقا کے لیے اور عارضی دنیا سے دائمی آخرت کے لیے اپنا حصہ لے لیا۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7031 حدیث، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو حرام سے بچ جائے، دنیا میں تاوان اٹھا کر آخرت کے بڑے بڑے فوائد کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ غر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اب لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو مراقبہ، باب پہ ڈیش لکھا ہوا ہے، پھر انورٹڈ کامز میں ہے، اس شخص پر رحم کرے جو اللہ سے خوف کرتا ہے۔ یہاں پہ تمام ہوتا ہے صفحہ نمبر 163 اور ہم آ گئے ہیں اب صفحہ نمبر 164 پر، جس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1460 اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے جس مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7032، آگاہ رہو کہ ماہ رجب خدا کا محکم اور مضبوط مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اسے محکم اور مضبوط اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام مہینوں میں کوئی بھی مہینہ اللہ کے نزدیک اس کی حرمت اور فضیلت کے برابر نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 97 صفحہ نمبر 26۔ حدیث 7033، ماہ رجب اللہ کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 97 صفحہ نمبر 36۔ 7034 حدیث، ماہ رجب کو باران رحمت کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں میری امت پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور مضبوط و محکم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں مشرکین سے جنگ کی نہیں کی گئی ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں، اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے
بہار الانوار جلد 97 صفحہ نمبر 39 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7035 رجب کے مہینے میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے تھے اور ان میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے جو بڑی عظمت اور برکتوں والا ہے۔ یہ وہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، مگر مشرک اور اسلام میں ظاہری بدعت پھیلانے والا اس سے محروم ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 97 صفحہ نمبر 47۔ اب ہم آ گئے ہیں یہاں پہ صفحہ جو میزان الحکمت جلد 4 کا صفحہ ہے، وہ ہے 166 166۔ یہاں پہ اب نئی فصل شروع ہوتی ہے، فصل کا نمبر ہے 11 اور عنوان ہے رشتے داری، اور اس عنوان کے تحت جو باب ہے وہ ہے 1461 اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے صلہ رحمی، اور اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی آیت موجود ہے، تو آئیے ہم اس کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، سورہ رعد آیت نمبر 21۔ اور وہ لوگ جن سے تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ قول مؤلف اس سلسلے کی مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 83 اور 177، سورہ نحل آیت نمبر 90، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، سورہ روم آیت نمبر 28۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 736۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول الذین یصلون کے بارے میں فرمایا، اس آیت سے صلہ رحمی مراد ہے، اور اس کی انتہائی تعویل یہ ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ تعلق قائم رہے، کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق قائم رہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 98 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7037۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ہم اگلے صفحے پہ اس کے معنی پڑھتے ہیں، اور حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 1، یعنی اور اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی ڈرو کے بارے میں فرمایا۔ اس سے مراد لوگوں کی قریبی رشتہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور اسے عظمت عطا فرمائی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے اسے خود اس حصے قرار دیا ہے؟ بہار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 116 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7038۔ جس کی وجہ سے ثواب بہت جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 121، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7039۔ اے لوگو، کوئی شخص کتنا ہی مالدار ہو، وہ اپنی عزت اور قبیلے والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت کے وقت اس پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے،
وہ اس مال سے کہیں بہتر ہیں جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے قریبوں کو فقر و فاقے میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے کچھ بڑھ نہ جائے گا اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے اس کا ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 312، خطبہ نمبر 23 بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 104 نہج البلاغہ۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث آ جاتی ہے 7040، اور اپنے قبیلے کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ لوگ تمہارے وہ پر ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کرتے ہو، تمہاری وہ اصل ہیں جس کی طرف تمہاری بازگشت ہوتی ہے، اور تمہارے وہ ہاتھ ہیں جن کے ذریعے تم حملہ کرتے ہو۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 105، حضرت علی علیہ السلام۔ یہ تھا میزان الحکمت جلد 4 کا صفحہ نمبر 168 168۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تکمیل کو پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ جو ہم شروع کریں گے وہ ہوگی صفحہ نمبر 169 سے 169، اور اس صفحے پہ جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1462، اور جو عنوان ہے وہ ہے رشتے کو کوئی چیز منقطع نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ تجسس رہے گا اس عنوان کو پڑھنے کا۔ ہم اور آپ مل کے پڑھیں گے اگلی نشست میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بھی اللہ حافظ و مددگار اور پروردگار عالم مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محتاج دعا، اللہ حافظ و ناصر۔